رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، اما بعد وقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات، سب سے پہلے میں امام بارگاہ جعفری سینٹر ایٹلانٹا، وہاں کے منتظمین کا، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا، وہاں کی انتظامیہ، وہاں کے ٹرسٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو وسیلہ بنا کر بارگاہ آل محمد میں خراج عقیدت کو پیش کر سکیں۔ جس سلسلہ مجالس کا یہ آج سے آغاز ہو رہا ہے، یہ اس سلسلے کی ہماری پہلی تقریر ہے جسے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ شہزادی عالم سلام اللہ علیہا ہمارے تمام پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، حوصلہ افزائی فرمانے والوں کو، شرکت فرمانے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات، ہمارے سبجیکٹ کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے، اور ان 3 مجلسوں میں ہم نے جس سبجیکٹ کا انتخاب کیا ہے، یا آپ نے جس سبجیکٹ کو سیلیکٹ کیا ہے، یہ موضوعات خاصہ میں سے بہت ہی خاص موضوع ہے، اور صاحبان ایمان کے لیے فرش ازا کی طرف سے نایاب تحفہ۔ بہت ہی تاریخی سبجیکٹ ہوگا، اور انشاءاللہ جب آپ فرش ازا سے اٹھیں گے تو اختتام مجلس میں رزق علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور رزق علم کے ساتھ ساتھ رزق معرفت اور رزق ولایت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کووڈ-19 کا یہ ریزن ہے اور یہ سبب ہے کہ اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ اور ایک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ جتنی دیر بھی میں آپ سے مخاطب رہوں، بس آپ ہوں اور ہاں کرتے رہیے گا، اور حوصلہ افزائی فرماتے رہیے گا، تاکہ مجھے احساس رہے کہ آپ جاگ کر میری مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اسے بند کر دو۔ بہت ہی خاص سبجیکٹ ہے، اور موضوع ہے عظمت امام حسن اور اولاد حضرت امام حسن علیہ السلام۔ بہت خاص سبجیکٹ ہے۔ ہمارے یہاں پر خاص طور سے بعض ائمہ یا بعض معصومین وہ ہیں جن کو ہم مظلوم تاریخ کہتے ہیں۔ مظلوم تاریخ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ نہ اغیار نے معرفت کو حاصل کیا، اور نہ اپنوں نے ان کیریکٹرز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور ایک بہت بڑا تاریخ کا مظلوم ترین کیریکٹر حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، جو مظلوم تاریخ ہیں۔ میں اپنی ان 3 مجلسوں میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کروں گا، اور بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، تاکہ میرا موضوع، میرا سبجیکٹ اسٹیکر کی طرح آپ کے ذہنوں میں چپک جائے۔ کیونکہ پھر یہ کمپلین کی جاتی ہے، شکایت کی جاتی ہے کہ صاحب ہماری مجلسوں میں بعض ایسے ائمہ ہیں، بعض ایسے معصومین ہیں جن کا تذکرہ اتنا نہیں کیا جاتا کہ جتنا حق ہے کہ ان ائمہ کا تذکرہ کیا جائے۔ شب شہادت آتی ہے بڑے اختصار کے ساتھ،
ایک مجلس میں فضائل پیش ہوتے ہیں، اس کے بعد مسائل پیش ہوتے ہیں، روز ولادت کی تاریخ آتی ہے، بہت اختصار کے ساتھ 25 منٹ 30 منٹ گفتگو کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر سبجیکٹ چینج ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس سال یہ کوشش کی کہ ان 3 مجلسوں میں آپ کے سامنے امام حسن علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جو آپ کی حیات طیبہ ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج کی اس مجلس میں حضرت سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگر وقت میں گنجائش رہی تو اولاد امام حسن علیہ السلام کا آج تذکرہ ہوگا، قبل از کربلا اور بعد از کربلا، بیفور کربلا اور آفٹر کربلا، امام حسن علیہ السلام کے شہزادے، آپ کے بچوں کا کنٹریبیوشن، اور تاریخ اسلام کی کتنی بڑی نامور شخصیتیں گزری ہیں سبط اکبر کی اولاد میں۔ انشاءاللہ وہ پوری ایک تاریخ ہے، اختصار کے ساتھ قدم بہ قدم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ موضوع ہے سبط اکبر اور ہمیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے، بہت ہی خاص سبجیکٹ ہے، بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے، اور امام حسن تو وہ مظلوم کردار ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر توسل کیا جائے امام حسن سے، اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اولاد امام حسن سے اگر انسان متمسک ہو جائے، اور دعاؤں کے سلسلے میں، مناجات کے سلسلے میں، جو امام حسن علیہ السلام کا وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ بہت قداور وسیلہ ہے۔ یہ جو آپ دعائے توسل پڑھتے ہیں، جہاں سارے ائمہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہاں پہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی تو وسیلہ ہے نا۔ کتاب اقبال جیسے مفاتیح الجناح کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، بہت قداور کتاب ہے آپ کی کمیونٹی میں، تو یہ جو کتاب اقبال ہے، یہ کتاب دعا ہے، کتاب اعمال ہے۔ اس میں جا کے پڑھیے کہ امام حسن علیہ السلام سے کیسے توسل کیا جاتا ہے، اولاد امام حسن علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ حدیث کربلا آپ جا کے پڑھیے تو اولاد امام حسن علیہ السلام کا کنٹریبیوشن آپ کی سمجھ میں آئے۔ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں رسول اللہ کا بہت ہی مشہور قول، اور وہ قول رسول کی حیثیت رکھتا ہے، سینگ آف پروفٹ ہے، حدیث رسول ہے، کہ ایک حدیث میں 2 شہزادوں کا تذکرہ، مگر صرف میں تذکرہ سبط اکبر کا کروں گا۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت، مسلمانوں کے مجمع میں بیٹھ کے کہا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے کہا کہ مسلمانوں، میرے ان 2 شہزادوں کو پہچانو، میرے ان دونوں بیٹوں کی معرفت کو حاصل کرو۔ میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کیوں نہ ہو، اس وقت تک جنت کی خوشبو کو، جنت کی اسمیل کو فیل نہیں کر پائے گا۔ جنت میں داخل ہونا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، جنت کی خوشبو کو بھی آپ اس وقت تک محسوس نہیں کر پائیں گے جب تک حسن اور حسین کو اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنا سید، اپنا مرشد، اپنا آقا، اپنا امام جب تک تسلیم نہ کر لیا جائے۔ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حدیث عالم اسلام میں حدیث مقرر ہے، حدیث مستند ہے، حدیث تسلیم شدہ ہے۔ مسلمان اس حدیث سے انکار نہیں کر سکتا، اور یہ حدیث عظمت امام حسن پر دلیل قائم کرتی ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ اس کے بعد سنیے، سرکار رسالت کی مشہور حدیث ہے کہ میرا بیٹا حسن مجھ سے شباہت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! تو کیا امام حسین شباہت نہیں رکھتے؟ لیکن خاص طور سے سرکار رسالت نے سبط اکبر کے لیے کہا ہے، جو سبط اکبر کہا جاتا ہے، یہ امام حسن کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور سے امام حسن علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، میرا بیٹا حسن مجھ سے شباہت رکھتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، ہوں اور ہاں کرتے رہیے گا، بہت اہم گفتگو کروں گا۔ میرا بیٹا حسن مجھ سے شباہت رکھتا ہے۔ جملہ کہہ دوں، دیکھیے
وہ افراد کے جن کی تاریخ پر نظر ہے اور گہری نظر ہے، اب وہ یہاں سے داد و تحسین دیں گے، میرا بیٹا حسن مجھ سے شباہت رکھتا ہے، شاید یہ شباہت اس دن مکمل ہوئی جب مسلمانوں نے حسن کی صلح پر شک کیا۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ شاید شباہت اس دن مکمل ہوئی جب مسلمانوں نے امام حسن کی صلح پر شک کیا۔ یہ صلح پر شک نہیں کیا جا رہا ہے، یہ شباہت ہے جو مکمل ہو رہی ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھا دوں، کل جب رسول اللہ نے صلح کی تھی تو رسول کی رسالت پر شک کیا تھا، آج جب حسن مجتبیٰ سے صلح ہوئی تو حسن مجتبیٰ کی صلح پر شک کیا جا رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ میرا بیٹا حسن مجھ سے شباہت رکھتا ہے، شاید شباہت اس دن مکمل ہوئی جب حسن کی صلح پر شک کیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بہت تیزی کے ساتھ۔ اب دوسرا جملہ سنیے، حسن اور حسین دونوں تمہارے امام، یہ بیٹھ جائیں تب بھی ان کی امامت پہ شک نہ کرنا، یہ اٹھ جائیں تب بھی ان کی امامت پہ شک نہ کرنا۔ حسن اگر بیٹھ جائیں یہ تب بھی تمہارے امام، یہ اگر اٹھ جائیں تب بھی تمہارے امام۔ جملہ کہہ دوں، جس کا اٹھ جانا اور جس کا بیٹھ جانا بھی دلیل امامت بن جائے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی جن کا بیٹھ جانا اور جن کا اٹھ جانا، یعنی نہ ان کا اٹھنا تم جیسا ہے نہ ان کا بیٹھ جانا تمہارے جیسا ہے، بلکہ جن کا اٹھنا بھی دلیل امامت ہو اور جن کا بیٹھنا بھی دلیل امامت بن جائے اسے یا حسن کہتے ہیں یا اس کو حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد وآل محمد۔ اب اس کے بعد آپ سنیے، ارشاد فرماتے ہیں، یا اللہ میں میرے بیٹے حسن کو بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ رسول ارشاد فرمائے، پروردگار گواہ رہنا، میں میرے بیٹے حسن کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا بیٹا حسن مجھ سے شباہت رکھتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ ارشاد فرما رہے ہیں، عجیب خطبہ ہے، یعنی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور 4 برس کا سن ہے اور سامنے سے سبط اکبر گزرے، امام حسن کا گزر سامنے سے ہوا اور رسول اللہ نے جب امام حسن کو جاتے ہوئے دیکھا یا تو قریب بلایا اور یہ پوری حدیث کا نزول ہوا، اور یہ حدیث اس وقت میرے سامنے موجود ہے، اور علامہ مجلسی نے پورا بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ جب سبط اکبر کو 4 برس کی عمر میں رسول اللہ نے دیکھا یا تو قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد اپنے زانو پہ بٹھایا اور زانو پہ بٹھانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، اور کبھی آسمان کو دیکھتے تھے کبھی حسن کا چہرہ دیکھتے تھے اور کہتے جاتے تھے حسن میرا بیٹا ہے۔ عجیب جملہ ہے، حسن میرا بیٹا ہے، یہ مستند الیہ روایت ہے، تسلیم شدہ ہے، حدیث مسلم میں سے ہے۔ علامہ مجلسی نے پوری سند کے ساتھ اس واقعے کو لکھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو فضائل کا سلسلہ ہے، یہ جو احادیث کا سلسلہ ہے امام حسن کے سلسلے میں، اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ 2.25 مہینے مجلسوں میں آپ کے سامنے سید الشہداء کے فضائل بھی ہوں گے، ان کے مصائب بھی ہوں گے، مولا علی کے فضائل بھی ہوں گے، ان کے مصائب بھی ہوں گے۔ ذرا سا سبط اکبر کو سنے، کہتے ہیں کہ زانو پہ بٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہتے ہیں پروردگار حسن میرا بیٹا ہے، یا اللہ یہ میرا فرزند ہے، یہ مجھ سے ہے۔ اللہ اکبر، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بھائی کہاں ہے آپ؟ یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے قلب کی ضیاء ہے۔ کہاں ہے آپ؟ جملہ کہہ دوں، یہ میرے دل کی روشنی ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حسن مجتبیٰ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سر اٹھا کے کہتے ہیں، یا اللہ گواہ رہنا حسن میرا بیٹا ہے، حسن میرا فرزند ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے قلب کی ضیاء ہے۔ ضیاء کسے کہتے ہیں؟ یہ میرے دل کی روشنی ہے، یہ میرے دل کا نور ہے، یہ میرا میوہ دل ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرا میوہ دل ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ بھائی ایک جملہ ایسا ہے کہ اگر میرے پاس وقت ہوتا میں وضاحت کرتا، میں تشریح کرتا۔ یہ جوانان جنت کا سردار ہے، یہ امت پر اللہ کی طرف سے حجت ہے، یہ امت پر، امام حسن کے لیے کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا حسن میری امت پر یعنی امت مسلمہ پر
یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی حجت ہے۔ اس کے بعد جملہ سنیں گے، اب سنو۔ اب اس کے بعد اصحاب کی طرف دیکھا، اپنے کمپینینز کی طرف دیکھا، اور ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہتے ہیں حسن کا حکم میرا حکم ہے، میرا حکم حسن مجتبیٰ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کا قول میرا قول ہے، اور جو حسن کی اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے، اور جو حسن کی نافرمانی کرے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں پروردگار اصحاب سے کہا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ بڑی مظلومیت کے ساتھ میرے بیٹے حسن کو ذبح کیا جائے گا، میرے بیٹے حسن کو زہر سے شہید کیا جائے گا۔ سمندر کی مچھلیاں حسن کے اوپر گریاں کریں گی، سمندر کی مچھلیاں، آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، آسمان میں رہنے والے، جنت میں رہنے والے، خلاؤں میں رہنے والے، جنگلات میں رہنے والے، دنیا کا ہر ذرہ میرے حسن کے غم میں غم زدہ ہوگا۔ کیوں؟ حسن مجھ سے ہے، یہ مجھ سے شباہت رکھتا ہے، یہ میرا میوہ دل ہے، میرے قلب کا نور ہے، میرے دل کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی روشنی ہے، میوہ دل ہے، ثمر رسالت ہے، جوانان جنت کا سردار ہے، یہ مجھ سے شباہت رکھتا ہے۔ یہ اٹھ جائے تو اٹھنا امامت کی دلیل، یہ بیٹھ جائے تو بیٹھنا بھی امامت کی دلیل۔ ارے صلوات پڑھ دینا مل کے، محمد وآل محمد یا علی یا علی یا علی۔ میں ابھی آپ کے سامنے سبت اکبر کے فضائل پڑھ کے سناؤں گا، بس ایک خاص انٹروڈکشن ہے اور ایک خاکہ آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ یہ میں نے امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں رسول اللہ کا خطبہ پیش کیا، جس کو علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں نقل فرمایا۔ اب دیکھیے انڈیکس پڑھ کے سناؤں گا تاکہ وہ افراد جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، آرٹیکلز لکھنا چاہتے ہیں، کتابیں لکھنا چاہتے ہیں، فکر کرنا چاہتے ہیں حضرت سبت اکبر کے سلسلے میں، تو یہ میری مجلس سب سے بڑا وسیلہ بنے گی، سب سے بڑا سورس بنے گی۔ آپ لکھتے رہیے گا، یہ ہے پہلا خطبہ، یہ حدیث رسول جو بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا۔ میرے دوست میں رہبان میرے ساتھ ہے نا بھائی، میرے ساتھ رہیے گا۔ اب آئیے میں حسن مجتبیٰ کی شجاعت آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ حسن مجتبیٰ کتنے بڑے شجاع تھے۔ خاندان بنی ہاشم میں جتنے ہیں سب شجاع، بلکہ ایک سے بڑھ کے ایک علمدار، ایک سے بڑھ کے ایک شجاع ترین کیریکٹر۔ آپ دیکھیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، تو اگر آپ امام حسن کی شجاعت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جنگ صفین میں چلیں۔ اگر آپ شجاعت حسن مجتبیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جنگ جمل میں جا کے بیٹھیں۔ یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے، ہسٹوریکل فیکٹ، جس کو میں آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ کتنی بڑی تعداد میں میرے چاہنے والے عزادار اس وقت یوٹیوب پر موجود ہیں، وہ کمنٹس کرتے رہے، حوصلہ افزائی فرماتے رہے، تاکہ مجھے احساس رہے کہ آپ جاگ کے میری مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ پہلے میں نے فضیلت کے سلسلے میں حدیث پیش کی ایک، اب حسن مجتبیٰ کی شجاعت سنیے دو۔ حسن مجتبیٰ اتنے بڑے شجاع کہ تاریخ اسلام کی جو سب سے بڑی جنگ ہے، جس کو جنگ صفین کہتے ہیں، بھائی جنگ صفین کو آپ نے سنا ہے نا، ہسٹوریکل فیکٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب مولا علی کے لشکر نے آ کے ایک مرتبہ مولا سے شکایت کی کہ مولا معاویہ جو ہے، جو خبیث شام ہے، جو لعین شام ہے، جو ملعون شام ہے، جو مفلس شام ہے، جو غریب شام ہے، مولا اس کے لشکر نے فرات پہ قبضہ کر لیا، اور کئی ہزار کا لشکر ہے، اور انہوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا، دریا کے گھاٹ پہ ان کا قبضہ ہے۔ مولا مشکیزوں میں پانی ختم ہو گیا، مولا لشکر میں پانی ختم ہو گیا، مولا عراق کی گرمی ہے، عراق کا صحرا ہے، مولا کوفے کی گرمی ہے، اے مولا پانی ختم ہو چکا۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ علی نے سر اٹھا کے کہا کہ کون ہے جو فرات کے گھاٹ پہ جا کے حملہ کرے، کون ہے جو معاویہ کے لشکر پہ جا کے حملہ کرے اور فرات پہ قبضہ کرے۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہاں پر ابو الفضل عباس بھی موجود تھے، بچپنا تھا، اور اس وقت جناب عباس کی جو شجاعت ہے، شجاعت عباس کا تذکرہ آپ نے بہت سنا، جناب عباس کے خطبات کو آپ نے بہت سنا، مگر اگر جناب عباس کا کبھی انٹروڈکشن آپ سننا چاہتے ہیں، اگر جناب عباس کے بچپنے کو آپ سننا چاہتے ہیں، اگر جناب عباس کا بچپنا آپ دیکھنا چاہتے ہیں،
تو آپ جا کے پڑھیے اور سنیے مالک اشتر کے بیٹے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر، بالکل جناب مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم ابن مالک اشتر، جو ابراہیم ہے قیام حضرت مختار میں جو نامور کریکٹر ہے جناب ابراہیم کا، یہ جناب عباس کے بچپن کے دوست ہیں، یہ جناب عباس کے بچپن کے ساتھی ہیں، یہ بچپن کے دوست ہیں۔ جناب عباس اپنے بچپن کے دوستوں میں ابراہیم سے سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے، اور ابراہیم ابن مالک اشتر جیسے مالک اشتر مولا علی پہ فدا تھے، جہاں مولا علی کا پسینہ گرتا تھا مالک اپنا خون بہاتے تھے، ویسے ہی جہاں عباس کا پسینہ گرتا تھا وہیں پر ابراہیم اپنا خون بہاتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ ابراہیم اور عباس دونوں کا بچپنا ہے اور دونوں جنگ صفین میں ہیں۔ میرے ساتھ ہیں ابراہیم مالک اشتر کا بیٹا، وہ بھی 11 برس کا ہے، حضرت عباس بھی 11 یا 12 برس کے ہیں، ایک ہی سال ایک ہی سن، دونوں بچپن کے دوست، بچپنا ساتھ میں گزرا، جوانی ساتھ میں گزری۔ تو مالک اشتر کے بیٹے جناب ابراہیم سے جا کے پوچھے کہ عباس کی شجاعت کیا تھی، بچپنے میں حضرت عباس کا کیلیبر کیا تھا، عباس کی شخصیت کیسی تھی، حضرت عباس کا قد کیسا تھا، قامت کیسی تھی، عباس کی سواری کیسی تھی، عباس کا گھوڑا کیسا تھا، عباس کی تلوار کیسی تھی، عباس کا علم کیسا تھا، عباس کی بلاغت کیسی تھی، عباس کی فصاحت کیسی تھی۔ قسم خدا کی ایک مرتبہ جا کے مالک اشتر کے بیٹے حضرت ابراہیم کو پڑھو جو قبیلہ نقی سے ہے، تو بتاتے ہیں ابراہیم نقل کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین کے اصحاب نے آ کے امیر المومنین سے کہا کہ دریا کے گھاٹ پر قبضہ ہو گیا ہے غریب شام کا اور شام کے لشکر نے قبضہ کر لیا، تو کہا کہ امیر المومنین نے کہا کہ کون ہے جو فرات پہ قبضہ کرے جا کر، اور معاویہ کے لشکر سے ٹکرائے چونکہ ہزاروں کا لشکر ہے، تو کہا امیر المومنین کا ایک سے بڑا کیا ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ عباس بھی موجود تھے، وہاں پہ ابراہیم بھی موجود تھے، مالک اشتر بھی موجود تھے، کہا مگر مجھے آپ کے سامنے شجاعت حسن کو پڑھنا ہے۔ کہا ایک مرتبہ سبت اکبر اٹھے اور تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ کہا اے بابا بس میری ایک تمنا ہے، صفین میں سب سے پہلے آپ مجھے فرات پہ بھیج دیں، بابا بس ایک آرزو ہے، بابا میری بس ایک خواہش ہے، بابا بس میری ایک تمنا ہے، صفین میں معاویہ کے لشکر کے مقابلے پہ بابا سب سے پہلے مجھے بھیج دیں۔ کہا حسن مجتبیٰ کا جلال ایسا تھا اور حسن مجتبیٰ کی کیفیت ایسی تھی کہ امیر المومنین نے حسن مجتبیٰ سے کہا جاؤ حسن میں نے تمہیں اجازت دی۔ اب حسن مجتبیٰ کو صفین میں اجازت ملی ہے، اللہ اکبر، کہا پہلو میں عباس بیٹھے تھے مگر اجازت حسن مجتبیٰ کو ملی، کہا تلوار کو نیام سے نکالا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، کہا بابا آج اپنے صحابہ کو نہ بھیجنا، بابا آج آپ کے لشکر میں سے کوئی میری مدد کو نہ آئے، بابا آج مجھے انصار نہیں چاہیے، بابا مجھے ناصر نہیں چاہیے، بابا مجھے لشکر نہیں چاہیے، بابا مجھے مدد نہیں چاہیے۔ کہا امیر المومنین بیٹھے تھے، حسن مجتبیٰ اس سواری پہ سوار ہوئے جو حسن مجتبیٰ کا خاص گھوڑا تھا جس کا نام میمون تھا، کربلا میں یہی گھوڑا وراثتاً جناب قاسم کو ملا، حسن مجتبیٰ رسول اللہ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، کہتے اب جو حسن مجتبیٰ نے فرات میں جا کے حملہ کیا، یک و تنہا ہے علی کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا جس کی رگوں میں علی کا خون ہے اور زہرا کا دودھ پیا ہے۔ آپ جملہ سنو گے، جنہوں نے ابھی تک حسن مجتبیٰ کی شجاعت کو نہیں سنا وہ حسن مجتبیٰ کی شجاعت کو سنیں۔ حسن مجتبیٰ کی سلوک کو تو آپ نے سنا ہے، علم کو تو آپ نے سنا ہے، کرم کو تو آپ نے سنا ہے، لطف کو تو آپ نے سنا ہے، کہتے تلوار کو نیام سے نکالا، اب جو حملہ کیا تو میمنہ میسرے سے ٹکرا رہا تھا، میسرہ میمنہ سے ٹکرا رہا تھا، اور حسن مجتبیٰ قلب لشکر میں گھس گئے اور کہا ہیبت کا عالم یہ تھا کہ علی کے بیٹے نے اب جو تلوار سے حملہ کیا تو کہا کہ شام کا لشکر تلواروں کو پھینک کے اسلحہ کو پھینک کے دریا کو چھوڑ کے بھاگ رہا تھا اور آواز آ رہی تھی بھاگو یہ علی کا شہر حسن ہے، یہ علی کا شہر حسن ہے۔ کہا علی کا بیٹا حسن تلوار لیے ہوئے دریا کے گھاٹ پہ قبضہ ہے،
اور کھڑے ہوئے ہیں اور یک و تنا کھڑے ہیں، اور معاویہ کا لشکر تلواریں پھینک پھینک کر بھاگ گیا، فرار اختیار کی، اور حسن مجتبیٰ نے قبضہ کیا نہر فرات پر۔ جیسے علی کے دوسرے بیٹے عباس نے کربلا میں فرات پہ قبضہ کیا تھا، ویسے علی کے بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ نے دریا کے گھاٹ پہ قبضہ کیا۔ بھائی سنیے گا، یہ سبجیکٹ کا انتخاب اس لیے کیا کہ جعفری سینٹر کے عزادار تاریخی سبجیکٹ کو بڑا پسند کرتے ہیں اور ہر سال مجھ سے تاریخ پڑھواتے ہیں۔ کہا اب علی کا لشکر آیا اور حسن مجتبیٰ نے کہا مشکیزوں میں پانی بھرو، اور مشکیزیں بھرے، اور فرات پہ حسن کا قبضہ ہے۔ لشکر نے آ کے حسن مجتبیٰ سے کہا، یعنی وہ لوگ جو علی کے لشکر میں تھے مگر ابھی معرفت نہیں رکھتے تھے مولا حسن سے، کہنے لگے مولا کل تک قبضہ یا اب تک قبضہ معاویہ کا تھا فرات پر، مولا اب قبضہ ہمارا ہے، اب ہم معاویہ کے لشکر میں پانی نہیں جانے دیں گے کیونکہ فرات پہ ہمارا قبضہ۔ کہتے ایسا لگا کہ رحمت اللہ عالمین کے بیٹے کو جلال آ گیا، علی کے بیٹے کو غیظ آ گیا، اور ایک مرتبہ کہتے تم نے کیا کہا، جیسے ہمارے خیموں میں پانی پہنچے گا ویسے معاویہ کے لشکر میں اور شام کے لشکر کے خیموں میں بھی ایسے ہی پانی پہنچے گا، جیسے ہم فائدہ اٹھائیں گے سیراب ہوں گے ویسے ان کا لشکر دریا کے پانی سے سیراب ہوگا۔ کہا مولا کل جب ان کا قبضہ تھا تو ہم پیاسے تھے، اب ہمارا قبضہ ہے۔ بس ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے کہا میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ جو خیمے میں بیٹھا ہے وہ ہندا کا بیٹا ہے، میں زہرا کا بیٹا ہوں، وہ اس کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ ارے صلوات پڑھ دینا مل کے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے دیکھا، کہا کہ نہیں وہ ہندا کا بیٹا ہے، یہ اس کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ یہ آپ نے حسن مجتبیٰ کی شجاعت کو دیکھا، مگر شجاعت کے اندر بھی لطف ہے، شجاعت کے اندر بھی کرم ہے، شجاعت کے اندر بھی ثقافت ہے، ثقافت ہے۔ آپ سنیے، شجاعت کے سلسلے میں ایک جملہ اور پیش کر دوں کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت عباس شجاع نہیں ہے، اشجع آل محمد۔ اس گھرانے میں، اس خاندان میں جتنے تھے سب بہادر، اس خاندان میں جتنے تھے سب علمدار، اس خاندان میں جتنے تھے سب لا فتح کی فہرست سے تھے، جتنے تھے یہ سب شجاع، مگر جہاں اتنے شجاع ہو، جہاں اتنے بہادر ہو، اور ان کے درمیان رہ کے کوئی اشجع آل محمد اگر بن جائے، یہ حضرت عباس کا جگر ہے۔ حضرت عباس کی شجاعت کا کیا کہنا، اور حضرت عباس کی شجاعت یہ میں حضرت عباس کو پڑھ کے نہیں سنا رہا ہوں، کبھی اگر آپ نے سبجیکٹ دیا جناب ابراہیم ابن مالک اشتر تو جو تعارف جناب ابراہیم نے حضرت عباس کا کرایا ہے تب میں آپ کو حضرت عباس کی شجاعت پڑھ کے سناؤں گا، مگر صرف اتنا جملہ کہوں گا اور وہ بھی وسیلہ بناؤں گا حضرت عباس کو امام حسن کی شجاعت سمجھانے کا، کہ خاندان بنی ہاشم میں جتنے ہیں، آپ نے کربلا میں پڑھا انہوں محمد کی شجاعت، جناب قاسم کی شجاعت، جناب جعفر کی شجاعت، جناب عبداللہ یعنی جناب عباس کے جو بھائی حضرت عمران، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، اولاد عقیل، اولاد علی، اولاد حسین، جناب علی اکبر، جناب قاسم، یہ جتنے جوانان بنی ہاشم ہیں، یہ جتنے بنی ہاشم ہیں، یہ سب حضرت عباس کے شاگرد ہیں، سوائے امام زین العابدین کے۔ وہ تو امام وقت ہے، وہ تو معصوم ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ سے اسی مکتب، اسی مدرسے سے سارے کمالات لے کر آئے کہ جس مدرسے سے اور جس مکتب سے امام حسین سارے کمالات لے کر آئے تھے۔ لیکن حضرت زین العابدین کے علاوہ یہ اولاد امام حسین میں، اولاد عقیل میں، برادران عباس میں، اولاد حسن مجتبیٰ میں، اولاد امام حسین میں جتنے شجاع ہیں، یہ جتنے بنی ہاشم ہیں، یہ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت عباس کے شاگرد ہیں۔ اب جملہ کہہ دو، جتنے ہیں سب عباس کے شاگرد، اور سارے جوانان بنی ہاشم ہے عباس کے شاگرد، اور حضرت عباس یہ کہتے ہیں کہ شجاعت میں نے فنون جنگ کو جو سیکھا ہے، میں نے سب کچھ سیکھا ہے حسن مجتبیٰ سے۔
حضرت عباس کس کے شاگرد؟ حسن مجتبیٰ کے شاگرد. یعنی جتنے بنی ہاشم یہ سب حضرت عباس کے شاگرد ہیں. اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ جتنے فنون جنگ ہے، تلوار کا چلانا، وہ رفتار، وہ کاٹ، وہ انداز، وہ لڑنا، وہ گھوڑ سواری کا کرنا، وہ تلوار کا چلانا، کہتے ہیں کہ میں نے سارے فنون جنگ کو سیکھا ہے. جو عباس شاگرد ہے وہ حسن مجتبیٰ کے شاگرد ہے. تو سوچو جب عباس ایسے شجاع تھے تو حسن مجتبیٰ کیسے شجاع ہوں گے اور کیسی شجاعت ہوگی. تو پہلا میں نے حدیث رسول کو پڑھا فضیلت کے سلسلے میں، صرف انڈیکس پڑھ کے سنا رہا ہوں. اب میں نے آپ کے سامنے شجاعت امام حسن کو پڑھا کہ سارے جوانان بنی ہاشم عباس کے شاگرد، اور تلوار چلانے کے سلسلے میں عباس نے فنون جنگ کو سیکھا، عباس حسن مجتبیٰ کے شاگرد. اب آئیے اپنے بچوں کے لیے تیسرا جملہ دیکھیے آپ، کرم امام حسن. اب یہ تیسرا نقطہ بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ رہا ہوں تاکہ مجلس اسٹیکر کی طرح آپ کے ذہنوں پہ چپک جائے اور میرا سبجیکٹ یاد رہ جائے. اب سنیے لطف امام حسن، کرم امام حسن. جب آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں سخاوت کی، کرم کی اور لطف کی، تو ہمارے یہاں پر 4 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اس کو سنیے گا، بہت خاص جملے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. 4 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اگر آپ کسی کے کرم کو پڑھنا چاہیں، کسی کے لطف کو پڑھنا چاہیں، کسی کی سخاوت کو پڑھنا چاہیں، کسی کے علم کو پڑھنا چاہیں کہ انسان کتنا کریم تھا، انسان کتنا سخی تھا. تو ان انسان کی اگر صفات کو سامنے رکھیں تو 4 صفتیں ہیں، 4 الفاظ استعمال میں. سنیے جو پہلا لفظ استعمال ہوا ہے، یاد سنیے گا، اس کا نام ہے، یاد سنیے، اس کا نام ہے لعیم. جو پہلا لفظ استعمال ہوا ہے لعیم، اسے آپ لعین نہیں سمجھیے گا. جو پہلا لفظ ہے وہ ہے لعیم، لام، عین، یہ اور میم. جو پہلا لفظ کسی بھی انسان کو اگر آپ اس کے کردار کو سمجھانا چاہیں، اس کی صفت کو پیش کرنا چاہیں، اس کی شخصیت کو پیش کرنا چاہیں معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، میرے ساتھ ہے نا میرے دوست احباب، وہ رہا کرتے رہیے گا. آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچے گی لیکن نجف اشرف میں ذریعہ امیر المومنین تک آپ کا خلوص عقیدہ پہنچے گا. یہ آپ جو مسکرا کے اگر اپنے گھر پہ بیٹھ کے حسن مجتبیٰ کے فضائل سن رہے ہیں تو یاد رکھیے، اگر رزق کی تنگی ہو اور دعا کبھی مستجاب نہ ہو تو حسن مجتبیٰ کا دسترخوان آپ سجا لیجئے، اور اس دسترخوان پہ میوے رکھ کر اور کھانا رکھ کر اور نظر رکھ کے اور تھوڑے سے امام حسن کے فضائل پڑھ کے اگر دسترخوان سجا لے امام حسن کا، تو دنیا میں کبھی غربت آپ کے دروازے پہ دق الباب نہیں کرے گی. اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ دعاؤں کو مستجاب ہونے کا امام حسن ہے. تو میں آپ کے سامنے امام حسن کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. تو کسی بھی شخصیت کے لیے جو پہلا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہے لعیم، لام، اے، یہ اور میم. لعیم کے معنی کیا ہے؟ ایک ایسا شخص کہ اگر مجھے نہیں ملا تو کسی دوسرے کو بھی نہ ملے. یعنی ایک انسان، اس کی صفت ہوتی ہے اگر میں غریب ہوں تو پھر سب غریب ہیں، اگر میں بھوکا ہوں تو وہ بھی بھوکا رہے، اسے لعیم کہتے ہیں. اگر میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو وہ کسی کی گاڑی دیکھ کر خوش نہیں ہوتا ہے. اگر میرے پاس مکان نہیں ہے تو اگر کسی دوسرے کے پاس مکان ہو تو انسان اسے دیکھ کے کبھی خوش نہیں ہوتا ہے. اگر ہمارے بچے کسی قابل نہیں، ان میں صلاحیت نہیں ہے، تو دوسرے بچوں کے اندر بھی وہ صلاحیت نہ پائی جائے. یعنی اس سے بہتر لفظ میرے پاس نہیں ہے کہ اگر مجھے نہیں ملا، اگر میں جاب لیس، اگر میرا سلیکشن نہیں ہوا تو میرے علاوہ بھی کسی دوسرے کا سلیکشن اور تقرر اور انتخاب نہ ہو. اگر مجھے نہیں ملا تو کسی دوسرے کو بھی نہ ملے. اسے کہتے ہیں صفت کو لعیم. میرے ساتھ ہیں آپ؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ لعیم. دوسرا لفظ یہ لکھتے رہیے گا، اگر کسی انسان کی صفات اور اس کے نیچر کو آپ پیش کرنا چاہیں اسے کہتے ہیں بخیل. بخیل کسے کہتے ہیں؟ بس میں کھا لوں، بس مجھے مل جائے، کسی اور کا نہ ملے. میرا پیٹ بھر جائے، کسی اور کا پیٹ نہ بھرے. مجھے مل جائے، کسی اور کو نہ ملے. میری پرابلم ختم ہو جائے، کسی دوسرے کی پرابلم ختم نہ ہو.
اسے کہتے ہیں بخل کرنا، اسے کہتے ہیں بخیل۔ وہ صرف اپنے لیے سوچتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں سوچتا، صرف اپنے لیے، مجھے مل جائے، میرا پیٹ بھر جائے، میرے جسم پر اچھا لباس ہو، میرے پاس اچھا مکان ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ بخیل۔ لئیم تو کیا ہے؟ اگر مجھے نہیں ملا تو کسی اور کو بھی نہ ملے۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ صرف مجھے مل جائے، کسی اور کو نہ ملے، بس میں کھا لوں، میرا پیٹ بھر جائے، کسی اور کا پیٹ نہ بھرے، اسے کہتے ہیں بخیل۔ مگر ایک لفظ آپ کے یہاں پر صفات کے سلسلے میں پیش ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں آپ سخی۔ سخی کیسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر آپ بڑا افتخار کرتے ہیں اور بڑا پراؤڈ کرتے ہیں سخی ہونا۔ مگر آپ دیکھیں خاندان رسالت اس سے بھی ایک قدم آگے۔ سخی کسے کہتے ہیں؟ یعنی خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ ہے آپ۔ سخی کسے کہتے ہیں؟ خود بھی کھائے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کھلائے، ہمیں بھی ملے، دوسروں کو بھی ملے، اپنے کو ملنے سے بھی خوش ہوتا ہے، دوسروں کے ملنے سے بھی خوش ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سخی۔ یعنی ہم بھی کھائیں، آپ بھی کھائیں، ہم بھی خوش رہیں، آپ بھی خوش رہیں۔ مگر ایک لفظ ہمارے یہاں پر استعمال ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کریم۔ یہ میں پوری تاریخ کو سمیٹ کے یہ 4 صفات انسان کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں میرے دوست احباب، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کریم۔ کریم کے معنی کیا ہے؟ چاہے خود نہ کھائے مگر دوسروں کو کھلائے، ہم بھوکے رہ جائے مگر ان کو مل جائے، ہم روزے کے بعد پھر فاقہ کر لیں گے، پانی سے افطار کر لیں گے، مگر مسکینوں کو مل جائے، اسیروں کو مل جائے، یتیموں کو مل جائے، ہم بھوکے سو جائیں گے مگر یتیموں کو کھانا ملے، ہم بھوک برداشت کر لیں گے مگر اسیروں کو کھانا مل جائے، ہم پانی سے روزہ افطار کر لیں گے مگر فقیروں کو مل جائے، یہاں والوں کو بھی مل جائے، عرش والوں کو بھی مل جائے، فرش والوں کو بھی مل جائے، سمندر کی مخلوق کو بھی مل جائے، خلاؤں کی مخلوق کو مل جائے، جو ضرورت مند ہے ان کو بھی مل جائے، جو بے ضرورت ہے ان کو بھی مل جائے، یعنی جو بن مانگے عطا کر دے اسے کہتے ہیں کریم۔ جو مانگنے کے بعد عطا کرتا ہو اسے تو سخی کہتے ہیں، مگر جو بغیر مانگے عطا کر دے اسے کریم کہتے ہیں۔ ہم خود نہ کھائیں مگر دنیا کو کھلائیں، دنیا کو سیراب کر دیں، ہم مشکل میں رہیں، ہم فاقوں میں رہیں مگر دنیا کی مشکل کشائی کر دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کریم۔ آل محمد کے گھرانے میں جتنے فرد ہیں سب کریم۔ کہاں ہے آپ؟ آل محمد کے گھرانے کی ہر کڑی، آل محمد کے گھرانے کا ہر فرد کریم۔ مگر جہاں اتنے کریموں اتنے کریموں کے دستے میں بیٹھ کر جو کریم آل محمد کے لقب کو صبح قیامت تک اپنی ذات سے مختص کر دے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاش میں اس جملے کو سمجھا پاتا۔ میں نے لئیم پڑھ کے سنایا، مجھے نہیں ملا کسی اور کا نہ ملے۔ میں نے بخیل پڑھ کے سنایا، بس مجھے ملے کسی اور کو نہ ملے۔ میں نے سخی پڑھ کے سنایا، ہمیں بھی ملے تمہیں بھی ملے، ہم بھی کھائیں تم بھی کھاؤ، مگر کریم کسے؟ ہم بھوکے رہے مگر تم بھوکے نہ رہنا، ہم پیاس برداشت کریں گے مگر تمہیں پیاسا نہیں دیکھ سکتے، ہم ضرورت مندوں کو بھی دیں گے، بے ضرورت کو بھی دیں گے، یہ ہے کریم۔ اس جملے کو آپ کو خدا حسین کا واسطہ اٹلانٹا والو محفوظ کر لینا، رسول کی اولاد میں جتنے سب کریم۔ کاش میں جملے کو سمجھاؤں۔ خاندان رسالت میں اولاد فاطمہ میں اولاد مولا علی میں جتنے سب کریم، مگر جس خاندان کی ہر کڑی ہر فرد کریم ہو اور اتنے کریموں کے لسٹ میں بیٹھ کر صبح قیامت تک کریم آل محمد، کریم اہل بیت بن جانا، یہ حسن مجتبیٰ کا جگر ہے۔ کریم حسین بھی ہے،
کریمہ فاطمہ بھی ہے، کریم علی بھی ہے، کریم رسول بھی ہے، مگر جس کو اہل بیت کہہ دیں کہ یہ ہمارے خاندان میں کریمہ اہل بیت ہے، جس کو آل محمد کہہ دیں یہ کریمہ آل محمد ہے، جو آل محمد کے درمیان بیٹھ کے کریم بن جائے، یعنی جو کریم آل محمد اور کریم اہل بیت کہلائے، وہ فاطمہ کا بیٹا حسن مجتبی ہے۔ صلوات پڑھ دینا مل کے محمد والے محمد۔ یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے، اسے آپ ہلکے میں نہیں سنیے گا، اس کو محفوظ کیجئے گا۔ دو شخصیتیں ایسی ہیں جہاں آل محمد نے اس لقب کو مختص کیا، اس ٹائٹل کو مختص کیا، آپ سنیں گے۔ یہ فاطمہ کے بیٹے حسن جو شباہت رکھتے ہیں رسول سے، ہو بہو نبی کے جیسے، ان کو آل محمد نے کہا کریم ہے آل محمد، اور ایک ہے اپنے زمانے کی بالکل ہو بہو فاطمہ۔ کاش میں سمجھا سکوں، بڑی محنت کر رہا ہوں، قسم خدا کی خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک ہے فاطمہ کا بیٹا مگر شباہت رکھتا ہے رسول سے، ہو بہو نبی کے جیسا، حسن مجتبی کریم اہل بیت، اور ایک ہے اپنے زمانے کی فاطمہ، ہو بہو دیکھنے میں، بولنے میں، چلنے میں اپنے زمانے کی فاطمہ، ان کا نام ہے معصومہ قم، ان کو کہتے معصومہ قم، ان کو کہتے فاطمہ قم، چونکہ مثل فاطمہ تھی، ہو بہو فاطمہ کی جیسی، تو آپ کہتے ہیں فاطمہ قم۔ جب آپ قم میں جائیں گے، اس میں دخول کے بعد اندر داخل ہوں گے، تو معصومہ کی جو سب سے بڑا لقب ہے، چونکہ اپنے زمانے کی فاطمہ ہے، تو بتاؤ ان کا لقب کیا ہے؟ ان کا لقب ہے کریم اہل بیت۔ ارے کہاں ہے؟ معصومہ کا لقب چونکہ اپنے زمانے کی ہو بہو فاطمہ تھی، تو ان کا لقب ہے کریم اہل بیت۔ تو جو فاطمہ کی بیٹی ہو بہو فاطمہ جیسی، وہ کریم اہل بیت، اور فاطمہ کا وہ بیٹا جو ہو بہو نبی کا جیسا، وہ ایک کریم آل محمد۔ چاہے حسن کو دیکھ لو، چاہے معصومہ قم کو دیکھ لو، صلوات پڑھ دے مل کے محمد وآل محمد پر۔ آج کی اس مجلس میں یہ چاہتا ہوں صرف حسن مجتبی کا تھوڑا سا تعارف کر کے سناؤں، بس انڈیکس پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ عشرے کا سبجیکٹ ہے، قسم خدا کی اگر مجھے موقع ملے تو میں 12 مجلسوں میں صرف امام حسن کی تاریخ کو پڑھ کے سناؤں اور فضائل پڑھ کے سناؤں۔ تو میں نے حدیث رسول میں فضائل امام حسن، پھر شجاعت امام حسن، آپ سخاوت امام حسن، دسترخوان امام حسن، اور کریم اہل بیت، یہ تیسری صفت۔ آپ نے واقعہ سنا کہ امام حسن دسترخوان بچھا کے بیٹھتے تھے، اور وہ دسترخوان آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو دسترخوان مشہور ہے وہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہے۔ اور امام حسن کی شہادت کے بعد جناب قاسم کی جب میں تاریخ پڑھ کے سناؤں گا تو جناب قاسم نے اس دسترخوان کو مدینے میں باقی رکھا، اور اتنا دسترخوان، ایسے دسترخوان بچھایا جناب قاسم نے اور جناب ام لیلہ نے، اور جناب قاسم اس طریقے سے مشکل کشائی کرتے تھے مدینے والوں کی، اہل عرب کی، مسافروں کی، کہ جناب قاسم کو بھی جو لقب ملا تھا وہ صاحب معجزات کثیرہ، یہ جناب قاسم کا لقب تھا۔ تو چونکہ کریم اہل بیت کے بیٹے تھے، کریم آل محمد کے بیٹے تھے، تو جناب قاسم نے اس دسترخوان کو مدینے میں باقی رکھا۔ اور آج بھی جو رزق کی سب سے بڑی ضمانت ہے، کاروبار کی جو سب سے بڑی ضمانت ہے، وہ دسترخوان امام حسن ہے۔ مگر امام حسن کا دسترخوان بچھا کے تھوڑے سے فضائل امام حسن کے پڑھنا، تھوڑے سے مصائب امام حسن مجتبی کے پڑھنا، پھر دعا مانگو تو دعا مستجاب ہوتی ہے۔ امام نے دیکھا کہ ایک شخص بھوکا ہے، ایک فقیر ہے، غریب ہے، دسترخوان بچھا ہوا تھا امام حسن مجتبی کا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ امام حسن کا دسترخوان کیسا تھا، ذرا سا صرف دلیل تاکہ قائم ہو جائے کہ دسترخوان کیسا تھا۔ علی ابھی موجود ہیں، علی زندہ ہے، یاد رکھیے، ہر فرد ہر کڑی کریم ہے۔
مگر آل محمد نے ان کو کریم آل محمد کہہ کے پکارا۔ علی موجود ہے کہ امام حسن بازار میں پہنچے تو کیا دیکھا، ایک غریب ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی بھوکا ہے، تو امام حسن نے کہا کہ آؤ میرے دروازے پہ چلو، دسترخوان بچھائے، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، واقعے کو زیادہ طول نہیں دوں گا چونکہ زیادہ وقت نہیں بچا۔ لے آئے، امام حسن نے لا کے دسترخوان بچھایا، ہر قسم کی نعمت لا کے دسترخوان پہ رکھی، ایسی ایسی نعمتیں کہ اس نے اپنی زندگی میں ان نعمتوں کا کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ مگر یہ کیا کر رہا ہے، یہ کھاتا جا رہا ہے، ایک روٹی کھاتا ہے، دوسری روٹی کو اپنے جبے میں چھپاتا جاتا ہے، ایک پھل کھاتا ہے، دوسرے پھل کو چھپاتا ہے، ایک میوے کو کھاتا ہے، دوسرا تھوڑا سا میوہ چھپا کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ امام بہت دیر تک دیکھتے رہے اور دیکھنے کے بعد مسکرا کے کہا کہ جتنا چاہتے ہو دل بھر کے کھاؤ اور جتنا چاہتے ہو اپنے دامن میں بھر کے اپنے گھر لے کے چلے جاؤ، میں کریم آل محمد، میں علی کا بیٹا ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں۔ یہ تم روٹی، مگر مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب تم نے میرے دسترخوان پہ نعمتوں کی اتنی فراوانی کو دیکھا اور اتنی کثرت کو دیکھا، تو جب اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے تو اللہ تمہارے گھر والوں کو بھی رزق عطا کر لے گا، جتنا چاہو اپنے دامن میں رزق لے کے چلے جاؤ، مگر مجھے بتاؤ کہ تم اس روٹی کو کیوں چھپا رہے ہو، یہ میوہ کیوں چھپا رہے ہو۔ بس ایک مرتبہ وہ تڑپ گیا اور اس نے سر جھکا کے کہا کہ حسن مجتبیٰ، تمہیں پتا ہے میں بہت بھوکا تھا اور میں بہت غریب ہوں، میں مسافر تھا، تو میں جب مدینے میں پہنچا تو ایک شخص نے مجھے تمہارے دروازے کا پتہ بتایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی مشکل میں تھا، میں بہت پریشان تھا، تو ایک شخص نے مجھے تمہارے دروازے کا پتہ بتایا کہ تم حسن کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جہاں بیٹھے قسم خدا کے نعرہ لگائیں گے، جہاں بیٹھے آپ وہیں سے داد دیں گے اور آپ کی دعا مستجاب ہوگی۔ کہا مجھے ایک شخص نے آپ کے دروازے کا پتہ بتایا اور آپ کا ایڈریس دیا، اور اس نے کہا کہ اگر تم بھوکے ہو، اگر تم پریشان ہو، اگر تم مفلس ہو، اگر تم ٹریولر مسافر ہو، تو حسن اتنا بڑا کریم ہے کہ تم حسن کے دروازے پہ چلے جاؤ، وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کے کھانا کھائیں گی، تمہیں بھی کھلائے گا، تمہارے دامن کو بھی بھر دے گا۔ یہ دیکھو آل محمد کتنے بڑے رئیس تھے، کتنے بڑے جاگیردار تھے، یہ غریب نہیں تھے، یہ امتحان دیا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو امام حسن نے کہا کہ اچھا، اگر تجھے اس شخص نے میرے دسترخوان کا، میرے گھر کا پتہ بتا دیا تو روٹی کیوں چھپا رہا ہے، میرا سوال تو یہ۔ تو اس نے کہا کہ اس شخص نے مجھے تمہارے گھر کا پتہ تو ضرور بتایا، مگر میں نے یہ دیکھا حسن وہ مجھ سے زیادہ بھوکا تھا، میں نے یہ دیکھا وہ مجھ سے زیادہ پریشان تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میرا مونس ہے، میرا مددگار ہے، میرا دوست ہے، یہ تھوڑا سا کھانا میں اس کو لے جا کے اپنے ہاتھ سے کھلاؤں۔ بس ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا کہ یہ بتاؤ اس شخص کا نام کیا تھا، اس شخص کا تعارف کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نام تو نہیں جانتا، اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، مگر حسن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہا جیسی خوشبو تمہارے جسم سے نکل رہی ہے ویسی ہی خوشبو اس کے جسم سے نکل رہی تھی، جیسی اسمیل، جیسی خوشبو میں تمہارے جسم سے محسوس کر رہا ہوں، تمہارے جسم سے جو خوشبو نکل رہی ہے بالکل وہی خوشبو اس کے جسم سے نکل رہی تھی۔ بھائی امام حسن نے سر جھکا کے کہا تو نے نہیں پہچانا، وہ ہمارے بابا علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا یہ ہے علی ابن ابی طالب کی زندگی، اسے کہتے ہیں کریم، خود بھوکے رہیں گے مگر دوسروں کو کھلائیں گے، خود فاقوں سے رہیں گے مگر علی اور اولاد علی دوسروں کو کھلائیں گے، خود روزے رکھیں گے، پانی سے افطار کریں گے، مگر چاہے فرشتہ بے ضرورت کیوں نہ ہو اس کی ضرورت کو پورا کریں گے، اس کو کہتے ہیں کریم۔ اور جو اتنے کریموں کی فہرست میں آ کے بیٹھ جائے وہ ہے کریم آل محمد حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک بلند تر صلوات پڑھنے مل کے محمد و آل محمد پر۔ بس وقت تمام ہو چکا ہے میرے پاس، ابھی ٹوٹل 12 منٹ بچے ہیں، چونکہ 9 بجے مجلس شروع ہوئی تھی، 10 بجے مجلس ختم ہو جائے گی۔ اب ایک جملہ، یہ تو کرم کے سلسلے میں تھا، کریم آل محمد، سخاوت اور کرم کے سلسلے میں تھا، ایک جملہ آپ اور سن لیں اور زحمت تمام کروں گا۔ اب آئیے علم امام حسن، تاکہ کل جب آپ سلسلہ آگے بڑھے گا، امام حسن کی شادی کو پڑھوں گا، آپ کے بچوں کو اور آپ کی اولاد کو پڑھوں گا، تو پہلے کیلیبر سمجھ میں آئے، حسن مجتبیٰ تو سمجھ میں آئے تو اولاد امام حسن سمجھ میں آئے گی اور ان کا کنٹریبیوشن آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ علم امام حسن کے سلسلے میں میں صرف اتنا عرض کرتا چلوں کہ پوری تاریخ ہماری لائبریری میں موجود ہے، اگر آپ امام حسن مجتبیٰ کی تاریخ کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ حدیث کربلا خاص طور سے امام حسن اور اولاد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں آپ حدیث کربلا کو پڑھیے۔ بعد از کربلا امام حسن کے بچوں کی قربانیاں، بنی میہ
اور بنی عباس کے زمانے میں، مگر علم امام حسن علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ رسول اللہ ابھی زندہ ہے. بس آخری جملہ ہے، رسول ابھی زندہ ہے اور مسجد نبوی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اصحاب نبی کے پاس تشریف فرمائے. اور امام حسن کا جو سن ہے وہ 4 برس کا سن ہے، 4 یا 5 برس کا سن ہے. کتنے میں کوئی ایک بزرگ ہے اور ایک ضعیف ہے، بہت ہی خوبصورت اور طویل القامت ہے اور خوبصورت لباس پہن رکھا ہے، چہرے سے نور نکل رہا ہے اور اتنا خوبصورت اور وجی چہرہ کہ اہل مدینہ نے آج تک اتنا خوبصورت انسان بنی ہاشم کے علاوہ مدینے میں کسی کو نہیں دیکھا تھا. بنی ہاشم کے تو حسن کا کیا کہنا، ان کے جمال کا کیا کہنا، ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا، ان سے تقابل نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں نے بہت سنبھل کے کہا کہ بنی ہاشم کے بعد اگر کسی کو اتنا وجی اور خوبصورت دیکھا تو ان بزرگ کو دیکھا، مگر بہت بوڑھے ہیں، بہت بزرگ ہیں اور طویل القامت ہے. وہ آئے اور آ کے رسول اللہ کو سلام کیا اور رسول اللہ نے ان سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، ان سے خیریت پوچھی اور اپنے پہلو میں بٹھا لیا. وہ آئے اور آ کے کچھ سوالات کیے اور جب سوالات کیے رسول اللہ سے کہا کہ میں بہت پریشان تھا، کچھ ایسے سوالات ہیں کہ ان سوالوں کے مجھے جواب نہ ملے تو میں پریشان ہو کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. تو وہاں پر رسول اللہ نے مسکرا کے کہا کہ وہ میرا بیٹا حسن مشتبہ دروازے میں بیٹھا ہے، 4 برس کا سن ہے، جاؤ میرے بیٹے حسن سے پوچھ لو. انہوں نے حیرت سے رسول کو دیکھا، وہ اٹھے اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، رسول نے جواب نہیں دیا. وہ جو بزرگ آئے تھے وہ گئے اور 4 برس کے حسن مشتبہ ہے، ان کے پہلو میں 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے. حسن مشتبہ سے سوال پوچھتے جاتے اور حسن مشتبہ سوال کرنے سے پہلے جواب سوال عطا کرتے ہیں. وہ سوال بعد میں کرتے، جواب پہلے دیتے، اور ایسا لگا وہ مطمئن ہو گئے. حسن مشتبہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، سلام کیا اور جیسے آئے تھے واپس چلے گئے. صحابہ کرام نے رسول اللہ کو آگے گھیر لیا کہ یا رسول اللہ، یہ کون بزرگ تھے جو اتنے خوبصورت تھے کہ ان سے زیادہ خوبصورت اور وجی انسان ہم نے نہیں دیکھا، اور یہ کون سی زبان بول رہے تھے، اسی زبان کو ہم نے کبھی نہیں سنا. تو نبی نے مسکرا کے کہا کہ تم ان کو نہیں پہچانو گے، یہ میرے بھائی اور میرے دوست حضرت خضر علیہ السلام تھے. یہ میرے بھائی اور میرے دوست حضرت خضر علیہ السلام تھے جو میرے پاس کچھ سوالات پوچھنے آئے تھے. ان کے پاس کچھ کوشچنز تھے اور انہیں ان سوالوں کا جواب نہ ملا تو پریشان ہو کے میرے پاس آئے اور میرے بیٹے حسن مشتبہ نے ان کو مطمئن کر دیا. کہا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی زبان بول رہے تھے؟ کہ وہ عبرانی زبان بول رہے تھے اور ہیبرو جو لینگویج ہوتی ہے اس میں گفتگو کر رہے تھے. کہا حسن مشتبہ عبرانی زبان کو بولتے ہیں؟ کہ یہی امام کائنات ہے، یہ مولا کائنات ہیں، مولا کائنات کے بیٹے ہیں. تو خضر آئے اور خضر نے آنے کے بعد رسول سے سوال کیا اور رسول نے کہا حسن مشتبہ کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھ جاؤ. خضر کی عمر کو آپ جانتے ہیں، وہ بزرگ ہیں. حسن مشتبہ 4 برس کے ہیں اور 2 زانو ہو کے خضر بیٹھے اور حسن مشتبہ سے پوچھ رہے ہیں، یعنی پڑھ رہے ہیں اور حسن مشتبہ حضرت خضر کو پڑھا رہے ہیں. اگر آپ کو حضرت خضر کے مرتبے کو پہچاننا ہے تو کبھی علامت ظہور پہ اگر گفتگو ہو تو امام زمانہ کے مونس بھی ہیں، مددگار بھی ہیں اور تنہائیوں کے ساتھی بھی ہیں حضرت خضر. مگر سورہ کہف کو جا کے پڑھنا، اصحاب کہف کو پڑھنا ہے تو سورہ کہف کو پڑھو. امام حسین کی مظلومیت کو سمجھنا ہے تو سورہ کہف کو پڑھو. حضرت موسیٰ کی عظمت کو سمجھنا ہے تو سورہ کہف کو پڑھو. جناب خضر کے علم کو سمجھنا ہے تو سورہ کہف کو پڑھو. جناب خضر وہ ہے جن کے پاس علم تکوینی، ولایت تکوینی تھا، یعنی وہ علم تھا خضر کے پاس جو علم موسیٰ کے پاس نہیں تھا. اور جب موسیٰ نے چاہا کہ میں ولایت تکوینی کو سمجھوں اور اس علم کے کچھ راز میری سمجھ میں آ جائیں تو اللہ نے موسیٰ کو خضر کا پتہ بتایا اور کہا کہ موسیٰ جاؤ اس مرد صالح کو جا کے تلاش کرو. بھائی میرے ساتھ سے اے موسیٰ جاؤ جا کے خضر کو تلاش کرو، اس مرد صالح کو تلاش کرو اور خضر کے پہلو میں 2 زانو ہو کے بیٹھ جاؤ. خضر تم کو پڑھائیں گے، خضر تمہارے استاد بنیں گے، تم خضر کے شاگرد کہلاؤ گے. بھائی موسیٰ جیسا صاحب کتاب نبی، بھائی موسیٰ جیسا جلالی پیغمبر، بھائی موسیٰ جیسا صاحب کتاب پیغمبر، بھائی موسیٰ جیسا سب سے افضل نبی. مگر جب موسیٰ نے یہ چاہا کہ ولایت تکوینی کو کچھ سمجھے اور تھوڑے سے علم کے راز کو سمجھ لے تو اللہ نے موسیٰ کو خضر کا پتہ بتایا اور موسیٰ نے خضر کو جا کے تلاش کیا. میرے ساتھ رہیے گا. اور موسیٰ بیٹھے اور خضر پڑھا رہے ہیں. بس ایک جملہ کہہ دوں کہ خضر میں
اور فاطمہ کے بیٹے حسن مشتبہ میں یہی فرق ہے کہ موسیٰ جیسا وہ نبی جو صاحب توریت تھے، جو صاحب کتاب بھی ہے، جو صاحب شریعت بھی ہے، جو بڑا جلالی پیغمبر ہے، مگر جب موسیٰ مشکل میں ہوتے تھے تو موسیٰ سوال پوچھنے خضر کے پاس جاتے تھے، اور جب خضر کو سوال آتے تھے تو خضر اپنے سوال پوچھنے حسن مشتبہ کے پاس آتے تھے۔ اے اٹلانٹا میں رہنے والوں، اے جعفری سینٹر میں بیٹھ کے مجلس کو سننے والوں، جملہ کہہ دوں، جو خضر جو موسیٰ کا بھی استاد ہو وہ حسن کا شاگرد آ کے بنتا ہے۔ بات پڑھ دینا میرے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے دیکھا جو موسیٰ کا بھی استاد ہو، جو حضرت خضر ہو، وہ حسن مشتبہ کا شاگرد ہے۔ جو موسیٰ کو پڑھاتا تھا وہ آ کے حسن مشتبہ سے پڑھتا ہے، جو خضر کو پڑھا دے انہیں حسن مشتبہ کہتے ہیں۔ بس عزیزو، چونکہ وقت جو ہے تمام ہو چکا ہے، اور آج میں نے علم امام حسن علیہ السلام پر لے جا کے اپنی مجلس کو تمام کر دیا کہ خضر جن کے پاس ولایت تکوینی کا علم تھا، جو موسیٰ کے بھی استاد تھے، وہ حسن مشتبہ سے مسجد نبوی میں آگے پڑھتے ہیں۔ اور خضر کی عمر دیکھیے، اور فرزند زہرا 4 برس کا سن ہے، اور 4 برس کے سن میں بیٹھ کے حضرت خضر کو پڑھا رہے ہیں۔ وقت تمام ہو چکا ہے، 5 یا 6 منٹ ہمارے سامنے بچے ہیں۔ یہ ایام سفر ہے، اور میں نے کل کی مجلس میں کسی جگہ کیلیفورنیا میں یہ جملہ کہا تھا کہ یہ ایام سفر آل محمد کے 2 سفر جو ہیں بہت غریب ہیں۔ پہلا سفر 28 رجب کو جو قافلہ چلا مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا، یہ ایسا سفر ہے، غربت کا عالم ہے، مگر اس سفر میں حضرت عباس موجود ہیں، اون محمد موجود ہیں، خود امام علی مقام موجود ہیں، اون محمد اور حضرت قاسم موجود ہیں۔ مگر ایک دوسرا سفر شروع ہوا، اور یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ شام غریبہ کے بعد 11 محرم کو اس سفر کا آغاز ہوا، اور یہ قافلہ 11 محرم کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف چلا۔ مگر جب 11 محرم کو یہ سفر کا آغاز ہوا، اب کیفیت غربت کا عالم یہ ہے، اب مظلومیت اور بے کسی کا عالم یہ ہے کہ شہزادی زینب جب اچھلتے ہوئے اونٹ کی پیٹھ پر آپ کو سوار کیا جاتا ہے تو آواز دیتی ہے، این اون محمد، این علی اکبر، این عباس، بھیا عباس تم کہاں ہو، بیٹا علی اکبر تم کہاں ہو، کیا آپ کی پھوپھی کو آ کے سوار نہ کراؤ گے؟ بعض تاریخوں کو اگر آپ دیکھیں تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ بہت نزدیک آ رہی ہے۔ تو قافلہ چلا، ایک ایک رسی میں 12 گلوں کو باندھ دیا گیا، اور اچھلتے ہوئے اونٹ کی پیٹھ پر بیویوں کو سوار کرا دیا گیا، اور چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بے کجاوا اونٹ ہیں۔ اور کربلا سے لے کے کوفہ اور شام کا سفر اگر آپ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بنی ہاشم کے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے درمیان سفر تاب نہ لا سکے گرمی، بھوک اور پیاس کی، اور جب وہ اچھلتے ہوئے اونٹ کی پیٹھ سے گر جاتے تھے تو وہ شہید ہو جاتے تھے۔ اور زین العابدین کی غربت کا عالم یہ ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے تھے، اور زین العابدین ان بچوں کی قبریں بناتے تھے اور ان بچوں کو دفن کرتے تھے، اور اتنا پانی نہیں ہوتا تھا کہ ان بچوں کی قبر پہ پانی ڈال سکیں۔ میرا سلام ہو کربلاؤں کی ان ماؤں پر جو اپنے بچوں کی قبروں کو بڑی حسرت سے دیکھتی تھی، اور اچھلتے ہوئے اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے خدا حافظ کہہ کے چلی جاتی تھی۔ اور یہ بھی احساس نہ تھا اور یہ بھی علم ہوتا تھا کہ اس کے بعد ان بچوں کی قبروں پہ آنا پھر کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بیبیاں، یہ مائیں کبھی ان بچوں کی قبروں پر نہیں پہنچ پائی، چونکہ وہ کوفہ اور شام کا سفر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے جناب سکینہ کو بھی اونٹ کے کوہان پہ باندھ دیا گیا، جو اونٹ کی پشت پہ ہڈی ہوتی جسے کوہان کہتے ہیں، اس پہ منہ کے بل اس 4 برس کی بچی کو لٹا دیا جاتا ہے، اور پھر رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے، اور ان رسیوں کو اونٹ کے پاؤں سے باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر اونٹوں کو دوڑایا جاتا ہے۔ اب بچی کا جسم زخمی ہو جاتا ہے، جیسے حسین کا لاشا پامال ہوا ویسے سکینہ کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے، بچی زخمی ہو جاتی ہے۔ یہی تو سبب ہے کہ یہ بچی چلی اور قافلہ چل رہا ہے۔ تو چھوٹی سی روایت 1 یا 2 منٹ کی زحمت ہے۔ ایک جگہ ایک صحرا سے قافلہ گزر رہا تھا کہ سر حسین جو نو کے نیزہ پہ سوار تھا، نو کے نیزہ پہ بلند تھا، وہ نو کے نیزے سے زمین پہ گر جاتا ہے۔ خولی پھر آگے بڑھتا ہے، سر کو نو کے نیزے پہ بلند کرتا ہے، مگر سر پھر زمین پہ گر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ شیب تازیانہ لے کے سید سجاد کے پاس آیا، کہتا ہے سجاد میں تمہارے تازیانہ لگاؤں گا،
یا اپنے بابا سے کہو کہ آگے بڑھے. ایک مرتبہ سید سجاد ہاتھ چھوڑ کے اپنے بابا کے پاس گئے. بابا اب مجھ میں تاب نہیں ہے، بابا میری کمر زخمی ہو چکی ہے، بابا میری پیٹھ میری کچھ زخمی ہو چکی ہے، بابا مجھ میں کوڑے کھانے کی اب طاقت نہیں بچی ہے. اے میرے غریب بابا، اے میرے پردیسی بابا، یہ قیدی بیٹا پوچھ رہا ہے آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. کہ ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سجاد میں کیسے آگے بڑھ جاؤں، قافلے میں اونٹ کی پشت سے میری سکینہ گر گئی. سجاد میری سکینہ جب اونٹ کو دوڑایا جا رہا تھا تو بہت فاصلہ تھا، چونکہ سکینہ کی اونٹ کو دوڑایا جا رہا تھا. میری سکینہ درمیان قافلہ تم سے جدا ہو گئی ہے. سید سجاد نے سنا پھپھی اماں بابا کی امانت سکینہ کہاں ہے. بہت تیزی سے مسائل پڑھوں گا زدارو. میں ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد تم قافلے کی حفاظت کرو، میں بچی کو تلاش کرتی ہوں. ایک مرتبہ عرب کے صحرا میں جناب زینب جا کے کہتی ہے نا سکینہ بیٹا سکینہ تم کہاں ہو، پھوپھی کے حال پہ رحم کرو، مادر بہت پریشان ہے، بھائی بہحال ہے، بابا بہت پریشان ہے. ایک مرتبہ اب جو تلاش کرنا شروع کیا تو کیا دیکھا، ایک سیاہ پوش بی بیٹھی ہے، ایک سیاہ پوش معظمہ صحرا میں بیٹھی ہوئی ہے، بچی کا سر زانو پہ ہے اور سکینہ کے سر پہ دستے شفقت رکھ رہی ہے، اس بچی کو پیار کر رہی ہے. جناب زینب کا دل بھر آیا اور ایک مرتبہ پریشانی کے عالم میں قریب گئی، ہم بچی کو اٹھا کے سینے سے لگایا. سکینہ تم یہاں لیٹی ہو، تم یہاں پہ آرام کر رہی ہو، بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بابا تمہارا انتظار کر رہے ہیں. مگر ایک مرتبہ چند قدم چل کے جناب زینب مڑی، چونکہ کریمہ اہل بیت ہے، کریمہ ماں کی بیٹی ہے، مڑ کے کہتی ہے بی بی تمہارا شکریہ، معظمہ تیرا شکریہ. آپ وہ پہلی بی بی ہیں جس نے شام غریبہ کے بعد جب سے اس کے بابا کا سر سایہ اس کے سر سے اٹھا، آپ پہلی بی بی ہے جس نے اس بچی کو پیار کیا ہے، جس نے اس بچی کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے. اے معظمہ جب سے اس کے بابا کی شہادت ہوئی جو اس کو دیکھتا ہے کوئی تماچے لگاتا ہے، کوئی گوشواروں کو چھینتا ہے، کوئی بالیوں کو چھینتا ہے، کوئی کرتے میں آگ لگاتا ہے، کوئی رسیوں سے پکڑ کے اونٹ کے کوہان سے باندھ دیتا ہے، کوئی تازیانے لگاتا ہے. اس بچی کو کسی نے تعزیت نہیں دی، اس بچی کو کوئی تسلی نہیں دیتا. آپ پہلی بی بی ہیں جس نے اس یتیمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. اور یہ کہہ کے جب شکریہ ادا کر دیا نا عزادارو، آخری جملہ ہے، میں یہ جملہ ضرور پڑھوں گا، اگر تاخیر ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا. زینب آگے بڑھی مگر پھر مڑ کے کہتی ہے بی بی ہم تو چونکہ ہمارے ورثہ مارے گئے، ہم غریب الوطن ہو گئے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارے بال کھلے ہوئے ہیں، اس لیے آپ نے ہمیں نہیں پہچانا چونکہ ہم عالم مسافرت میں ہے. مگر بی بی اس صحرا میں آپ کیا کر رہی ہے، اس جنگل اس بیابان میں آپ کیا کر رہی ہیں. اور اس کے بعد کہا بی بی تو نے مجھے نہیں پہچانا، مگر میدان قیامت کی بھیڑ میں جب کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا میں آپ کو پہچان لوں گی. میری ماں خاتون قیامت ہے، میری ماں خاتون جنت ہے، میں اب تیرا دامن تھام کے تجھے اپنی اماں کی خدمت میں لے کے چلوں گی اور اپنی ماں سے تیری شفاعت کراؤں گی. اماں یہ وہ خاتون ہے جس نے ہم آل محمد پہ احسان کیا تھا، ہم غریبوں پہ احسان کیا تھا، میں تیری شفاعت کراؤں گی. یہ کہہ کے جناب زینب آگے بڑھی مگر جناب زینب چند قدم چلی تھی کہ بی بی زینب کو آہٹ محسوس ہوئی، ایسا لگا وہ معظمہ اٹھنا چاہتی ہے مگر اٹھا نہیں چاہتا. اب جب زینب نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، وہ بی بی زمین سے بلند ہونا چاہتی ہے مگر ایسا لگا کوئی عارضہ ہے، لگا بہت ضعیفہ ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، لقات کا عالم ہے. ہاتھ کو زمین پر رکھنا چاہتی ہے مگر لگتا ہے ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، لگتا ہے اس کی کمر بھی زخمی ہے، لگتا ہے اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. زینب تڑپ گئی، توڑ کے قریب آئی ہے، بی بی آپ کون ہے، لگتا ہے آپ کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، بی بی لگتا ہے آپ کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہے. اے بی بی تجھے دیکھ کے مجھے نہ جانے کیوں اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے. اے بی بی تو میری ماں سے بہت شباہت رکھتی ہے، میری ماں کا بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا،
میری ماں کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی. زینب آگے بڑھی. اب جو بازو کو پکڑا, ایک مرتبہ موزمہ نے آہستہ سے نقاب کو اٹھایا. زینب, کیا ماں اتنا غریب ہو گئی کہ بیٹیاں اپنی ماں کو نہ پہچان سکی؟ ارے میں فاطمہ ہوں, میں بقیہ سے آئی ہوں. زینب ماں آئی ہے. اے عزادارو, کر ایک مدت کے بعد اب جو بیٹی نے ماں کو دیکھا, گلے میں باہیں ڈال دی. اماں, ارے اب آئی ہو جو میرا بھائی حسین مارا گیا. اماں, زینب کے ہاتھ بن گئے. اماں, میرا مخنا چھین لیا گیا. اماں, میرا عباس مارا گیا. میرا علی اکبر مارا گیا. میرے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اماں, پنجتن کی آخری نشانی کو بھی پامال کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذنب قضائی تسلیم لامرہ. ماتم حسین یا حسین یا حسین.